میں زبیر احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تانیہ ظفر کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زبیر نے ایک نظر خاموشی سے زمین کو گھورتی تانیہ کو دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی بھر کے لیے پچھتاوے کا باعث بننے والا تھا۔ زبیر کے ہال سے باہر نکلتے ہی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ لوگوں کو تو صرف باتوں کا موقع چاہیے ہوتا ہے جو کہ انہیں مل چکا تھا۔ لوگوں کی باتیں تانیہ کے سینے میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ ظفر صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھا اور زمین پر ڈھہ گئے۔ بابا! تانیہ ظفر صاحب کو زمین پر گرتے دیکھ کر پوری طاقت سے چلائی اور ان کی طرف بھاگی تھی۔ بابا کیا ہوا؟ آپ کو پلیز آنکھیں کھولے بابا۔ تانیہ مسلسل ان کے گال تھپ تھپا رہی تھی مگر ظفر صاحب کو ہوش نہ آیا۔ ہال میں موجود ڈاکٹر صاحب نے جب ظفر صاحب کی نبض چیک کی تو نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہی از نو مور۔ یہ الفاظ سنتے ہی تانیہ شدت سے رو دی تھی۔ اس کا آخری سہارا اس کے پیارے بابا جان اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آخر کیوں؟ اس کی ہی قسمت میں یہ سب کیوں لکھا تھا؟ کیا ہوا تھا اگر وہ کالی تھی تو؟ کیا کالے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا؟ اس کے نصیب میں کوئی خوشی نہیں تھی؟ کیا اس کے نصیب بھی اسی کی طرح کالے تھے؟ آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر پھسل رہے تھے۔ ظفر صاحب کا جنازہ کب ہوا؟ میت کو کب اٹھایا گیا؟ تانیہ کو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ بس گھر کے ایک کونے میں بے حس لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ تانیہ ظفر زندہ تو تھی مگر اس کے سارے احساسات زندہ ہو کر بھی مردہ تھے۔ تانیہ صرف تم ایک بار میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنا بنا کر رکھوں گا، تمہارے سارے دکھ درد مٹا دوں گا، تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ جہانگیر کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ کر آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ اس کی سوچوں کا محور صرف اور صرف تانیہ ظفر تھی۔ اس کا چہرہ نظروں کے سامنے آتے ہی جہانگیر نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑا سگریٹ منہ کو لگایا تھا اور پھر سے تانیہ کو سوچنے لگا۔ قسمت کے فیصلے سے انجان وہ اپنے محبوب کو سوچ رہا تھا۔ ظفر صاحب اور اقرا بیگم کی 2 اولادیں تھیں، سب سے بڑا بیٹا علی اور اس سے چھوٹی تانیہ۔ تانیہ کی پیدائش پر اقرا بیگم دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ علی ان سب سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو لے کر ابروڈ جا چکا تھا۔ تانیہ کو کالے رنگ اور اس کی پیدائش پر اقرا بیگم کی وفات کی وجہ سے پورا خاندان منحوس کا طعنہ دیتا تھا مگر تانیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کے بابا زندگی کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھے۔ تانیہ کو ظفر صاحب کے بڑے بھائی عقیل صاحب اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ تائی تو تانیہ کو کسی بھی طور اپنے گھر میں رکھنے پر رضامند نہ تھی مگر تایا جان کی منتوں پر آخرکار مان ہی گئی تھی۔ تائی نے تانیہ کو اسٹور روم میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ تانیہ نے اس سب کو اپنی قسمت کا لکھا مان لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں اب کوئی معجزہ نہیں ہونا تھا۔ تہجد کی نماز میں رو رو کر اپنے بابا کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی تھی۔ جب دل کو تھوڑا سکون ملا تو جائے نماز فولڈ کر کے رکھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہوئی تو تانیہ نے قرآن پاک کو اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا تھا اور فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ ابھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ کوئی اسٹور روم کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھول کر اس نے دیکھا تو تائی سامنے خطرناک تیور لیے کھڑی تھی۔ کیا کر رہی تھی مہارانی صاحبہ؟ کچھ ہوش بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آرام فرما لیا ہو تو باہر آ کر کھانا پکاؤ۔ میرے بچوں کو بھوکا مارنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ ماں کو تو پیدا ہوتے ہی کھا گئی، اب باپ کو بھی مار کر سکون نہیں ملا تجھے؟ منحوس ماری نہ ہو تو۔ تائی اس کی سنے بغیر اسے برا بھلا سنا گئی تھی۔ ماں باپ کے ذکر پر بمشکل تانیہ نے اپنے آنسو ضبط کیے جو کہ نکلنے کو بےتاب تھے۔ ویسے بھی اب پوری زندگی اسے یہی سب تو سہنا تھا۔ خاموشی سے آ کر وہ ناشتہ بنانے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارسلان اور فجر نے اسکول جانا تھا۔ زبیر اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔
وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ جب سے وہ تانیہ کو طلاق دے کر ہال سے واپس آیا تھا اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بے چینی آخر ہے کس بات کی۔ ایک دھوکے باز لڑکی اسے ہرگز ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اچھا ہوا جو میں نے اس دھوکے باز لڑکی کو طلاق دے دی۔ زبیر نے خود کو تسلی دینی چاہی مگر اپنی بے چینی کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ غصے سے اٹھا اور راستے میں پڑی چیزوں کو پیر سے ٹھوکر مارتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسے بس سکون چاہیے تھا جو کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ علی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جبکہ طیبہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ماما مجھے بھوک لگی ہے، تقی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے طیبہ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ گہری نیند میں تھی۔ کیا مصیبت ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں سو رہی ہوں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ طیبہ نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا مارا تھا۔ اندر آتے علی نے جلدی سے تکی کو پکڑا، نہیں تو کچھ بعید نہیں کہ وہ ٹیبل کو جا لگتا، جبکہ طیبہ لاپرواہی سے پھر سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند چکی تھی، جیسے وہ اس کی سگی اولاد نہ ہو بلکہ سوتیلی اولاد ہو۔ ارے میرے پیارے بیٹے کو بھوک لگی ہے، چلو آؤ میں اپنے بیٹے کو ناشتہ دیتا ہوں۔ علی نے پیار سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور طیبہ پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ آفس سے آ کر طیبہ سے بات کرنے کا تھا۔ اب تانیہ پورا دن کام کر کے کمرے میں آئی تو بہت تھک چکی تھی، تھکان سے پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ تانیہ تھکاوٹ کو نظر انداز کرتی وضو کر کے نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے اپنا بستر سیٹ کیا اور لیٹ گئی۔ اسٹور روم میں صرف ایک ہی سنگل پرانا سا بیڈ تھا جس پر تانیہ سوتی تھی۔ رات کے وقت فارغ ہوتے ہی ایک بار پھر تانیہ کو اپنے بابا کی یاد ستانے لگی تھی۔ کتنی بے بس تھی، اس کے ماں باپ اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے، اور بھائی تو بہن کے محافظ ہوتے ہیں، اور وہی بھائی اسے اور اپنے باپ کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے تھے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر تانیہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی تھی۔ علی رات کو آفس سے واپس آیا تو پورا گھر گندا پڑا تھا، ہر جگہ گند ہی گند تھا۔ علی کو شروع سے ہی گندگی سے چڑ تھی۔ طیبہ، طیبہ۔ علی نے طیبہ کو کتنی آوازیں دی مگر نہ جانے وہ کہاں غائب تھی۔ کمرے میں آیا تو طیبہ صوفے پر لیٹی کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل میں گم تھی۔ علی نے صوفے کے پاس آ کر ایک جھٹکے سے طیبہ کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچے تھے۔ کیا مصیبت ہے، ہینڈ فری دو، طیبہ نہایت بدتمیزی سے چیخی تھی۔ علی اس کے انداز پر حیران ہوا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ نہ طیبہ تقی کا خیال رکھتی ہے اور نہ اس سے ٹھیک سے بات کرتی ہے۔ علی نے غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا سب کچھ، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ طیبہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم تقی کا خیال رکھتی ہو اور نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتی ہو۔ کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ علی ہینڈ فری پھینکتے ہوئے بے چارگی سے بولا۔ نہیں نہیں، غلطی تم سے نہیں بلکہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، وہ بھی تم سے شادی کر کے۔ ایسی زندگی جیتے جیتے تنگ آ چکی ہوں میں، کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، نوکر ہوں کیا میں تم لوگوں کی؟ طیبہ پوری قوت سے چلائی تھی، جیسے یہ سب سہتے اس کی برداشت ختم ہو گئی ہو۔ علی نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ اس صورت کے لیے اس نے اپنی بہن اور باپ تک کو چھوڑ دیا تھا، اسے خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ علی نے ایک دکھ بھری نظر طیبہ پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ جہانگیر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تھا کہ رضیہ بیگم کی پکار پر اس کے قدم تھمے، چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے۔ جہانگیر سرعت سے پلٹا اور رضیہ بیگم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا پرابلم ہے؟ کتنی بار کہا ہے آپ کو کہ مجھے مت پکارا کریں، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ جہانگیر نے نفرت سے ان کی بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس عورت کی محبت کے لیے کتنا تڑپا تھا وہ، ہر رات اس کی سسکتے ہوئے گزری تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی اس عورت کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہانگیر ایک نفرت بھری نظر ان کے وجود پر ڈال کر گھر سے نکل گیا تھا۔ پیچھے رضیہ بیگم گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ یہ نفرت بھی تو انہی کی پیدا کی ہوئی تھی۔
عثمان صاحب اور رضیہ بیگم کا ایک ہی بیٹا جہانگیر عثمان تھا۔ دونوں کا ہی تعلق ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا۔ عثمان صاحب اکثر کام کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، جبکہ رضیہ بیگم کو اپنی پارٹی سے فرصت نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ جہانگیر کو ٹائم نہیں دے پاتی تھی۔ جہانگیر کو وہ ملازمہ کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا بیٹا کیسا ہے اور کس حال میں ہے۔ جہانگیر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کے دل میں رضیہ بیگم کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ شراب، سگریٹ، کلب جانا اس کے معمول کی بات تھی۔ جہانگیر نے بھی خود کو ان سب میں مصروف کر لیا تھا۔ زبیر آج ابروڈ جا رہا تھا، آج رات کی اس کی فلائٹ تھی۔ اس بات سے انجان کہ ابروڈ اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ آج پھر تانیہ تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ تہجد کی نماز پڑھ کر معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کی اور فجر کی نماز کے بعد کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگایا تو اتنی دیر میں سبھی ناشتے کے لیے آ گئے۔ تانیہ بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ شاباش، بیٹھ جائیں۔ تانیہ کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر عقیل صاحب بولے تھے۔ عقیل صاحب کی بات پر تائی نے خونخوار نظروں سے تانیہ کو گھورا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں تایا ابو، آپ لوگ کریں، میں بعد میں کر لوں گی۔ تانیہ تائی کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ تانیہ میں نے کہا نا کہ آپ بھی بیٹھ کر ناشتہ کریں، آ جائیں، شاباش بیٹھیں۔ عقیل صاحب دو ٹوک لہجے میں بولے۔ تانیہ بے بسی سے نظریں جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے دوران اسے مسلسل خود پر تائی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ تانیہ نے جلدی جلدی سے ناشتہ کیا اور برتن اٹھانے لگی۔ عقیل صاحب ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ارسلان اور فجر کی بھی اسکول کی وین آ چکی تھی۔ تانیہ نے برتن اٹھائے اور دھونے لگی، تبھی کسی نے زور سے پیچھے سے اس کے بال پکڑے تھے۔ درد کے مارے تانیہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ اشارہ کیا تھا نا کہ اندر جاؤ، پھر گئی کیوں نہیں؟ اگر آج کے بعد اپنی یہ منحوس شکل لے کر ٹیبل پر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی تائی نے اسے شیلف کی طرف دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ تانیہ نے شیلف پر ہاتھ رکھ خود کو گرنے سے روکا تھا۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھا، مگر آنسوؤں پر کس کا زور چلتا ہے۔ تانیہ روتے روتے خاموشی سے برتن دھونے لگی، کیونکہ یہاں کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جہانگیر دروازہ نوک کر کے عثمان صاحب اور رضیہ بیگم کے کمرے میں آیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جہانگیر رضیہ بیگم کو اگنور کرتا عثمان صاحب سے بولا۔ بیٹھو جہانگیر، کیا بات ہے؟ جہانگیر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جہانگیر سنجیدگی سے بولا۔ جہانگیر کی بات پر دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہانگیر شادی کے لیے مان گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آج ہی لڑکی ڈھونڈتی ہوں، رضیہ بیگم خوشی سے بولی۔ ان کی خوشی کا اندازہ ان کے چہرے سے ہی ہو رہا تھا، مگر اس کی اگلی بات پر ان کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ جہانگیر ان کی خوشی مدھم پڑتا دیکھ کر تنزیہ مسکرایا۔ جہانگیر کو کہاں ان کی خوشی برداشت ہوتی تھی۔ رضیہ بیگم تو جہانگیر کے لیے اپنی بھتیجی مسفرہ کو پسند کیے بیٹھی تھی، جو نہایت خوبصورت اور ماڈرن تھی، مگر رضیہ بیگم نے کچھ بولنا چاہا کہ عثمان صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور جہانگیر سے بولے، کون ہے وہ لڑکی؟ آپ کے دوست ظفر صاحب کی بیٹی تانیہ ظفر۔ جہانگیر نے بولتے ہوئے عثمان صاحب کی طرف دیکھا، جو خوشی سے اسی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ وہ کالی عام سی لڑکی، اس سے تم شادی کرو گے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا جہانگیر تم؟ رضیہ بیگم صدمے سے چیخیں کہ جہانگیر ان کی بات کاٹ کر زور سے دھاڑا۔ خبردار اگر آپ نے اسے کالی بولا، میرے لیے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ شادی تو جہانگیر عثمان صرف اور صرف تانیہ ظفر سے ہی کرے گا، کم از کم میری پسند ڈیڈ سے تو بہتر ہی ہے۔ جہانگیر غصے سے دھاڑتا زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ عثمان صاحب کو اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہونے لگا تھا۔ طیبہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے۔ واسق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کے انداز میں کہا۔ واسق، میں اسے پسند نہیں کرتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔
तैयबा नखवत से अली के बारे में सोचते हुए बोली। वो दोनों उस वक्त होटल में बैठे थे। तैयबा और वासिक की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दोस्ती को मोहब्बत में बदलते देर ना लगी। अच्छा ठीक है, तुम कुछ दिन अली के साथ मोहब्बत का नाटक करो, उसे खुश रखो, मैं कुछ करता हूँ, ओके। वासिक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर लबों से लगाया तो तैयबा ने शर्मा कर अपने हाथ छुड़वाए। वासिक ने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। खाना आया तो दोनों ने खाना खाया। वासिक तैयबा को घर छोड़कर गाड़ी जन से भगा कर ले गया था। जुबैर एक निहायत खूबसूरत और छोटे से घर में रह रहा था। उसने यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया था। दिन रात की मेहनत से वो कामयाब भी हो चुका था, मगर उसके दिल में अब भी एक अजीब सी बेसकूनी थी, जिसे ख़त्म करने के लिए वो शराब क्लब जाता था, मगर बेसकूनी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अली घर वापस आया तो तैयबा बेड पर लेटी हुई थी। अली उसे इग्नोर करके अलमारी से कपड़े निकालने लगा था। तैयबा ने बेड से उतरकर पीछे से उसे हक किया। अली वैसे ही खड़ा रहा। अली, वो मैं सब गुस्से में बोल गई थी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ लास्ट टाइम। तैयबा उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर मासूमियत से बोली। ऐसे बोलते हुए वो उसे इतनी क्यूट लगी कि अली अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त ना कर सका और ज़ोर से हंस दिया। तैयबा प्लीज़, आज के बाद ऐसी बातें मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी मेरा तुम्हारे और तकी के अलावा है ही कौन। और बाप को तो आगे अली से बोला ना गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई और उसकी आवाज़ में एक कुर्ब सा फैल गया। बाप का सोचते ही एक दर्द सा सीने में उठा था। कैसे वो अपनी बहन और बाप को अकेला छोड़कर आ गया था। अच्छा चलो बाहर आओ, मैंने खाना बना दिया है, तुम, मैं और तकी मिलकर खाते हैं। तैयबा ने उसका बाजू थामते हुए उसे बाहर की तरफ खींचा तो अली भी उसके साथ खींचता चला गया, क्योंकि अब वही उसकी फैमिली थी। उन्हीं के साथ उसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी। आज कितने अरसे के बाद वो लोग मिलकर इकट्ठे खाना खा रहे थे। तैयबा के इरादों से अनजान वो उसके धोखे को मोहब्बत ही समझ रहा था। उस्मान साहब और रज़िया बेगम अकील साहब के घर तानिया के रिश्ते के लिए आए थे। कुछ बातों के बाद उस्मान साहब असल मुद्दे पर आए। अकील साहब, दरअसल हम यहाँ तानिया बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। हम तानिया का रिश्ता अपने बेटे जहांगीर के लिए मांगते हैं, हमें मायूस मत कीजिएगा। उस्मान साहब अकील साहब से बोले, जो कि उनकी बात सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गए थे। उस्मान साहब की बात पर रज़िया बेगम ने नखुवत से सर झटका। वो तानिया को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। अरे भला हमें क्या एतराज़ होगा, आप बस शादी की तारीख रखें, हम जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। अकील साहब के कुछ भी बोलने से पहले ही शानज़े बेगम बोली थी। वो तो जल्द अज जल्द तानिया को घर से निकालना चाहती थी। वैसे इस काली मनहूस डायन के लिए इतने अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता कैसे आ गया? खैर मुझे क्या, मेरी तो इससे जान छूट रही है, यही काफ़ी है। शानज़े बेगम ने नफ़रत से तानिया के बारे में सोचा। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, कुछ सोचकर अकील साहब बोले। उन्हें यकीन था कि तानिया जहांगीर के साथ ज़रूर खुश रहेगी। शादी की तारीख अगले हफ्ते की रखी गई थी। जुबैर ऑफिस में बैठा किसी ज़रूरी फाइल पर काम कर रहा था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कम इन। इजाज़त मिलते ही अगला बंदा कमरे में दाखिल हुआ तो उस शख्स को देखकर जुबैर खुशी से उठा और ज़ोर से अपने गले लगाया। कैसे हो अली, काफ़ी दिनों बाद आए हो। जुबैर अली से अलग होते हुए खुशगवार लहजे में बोला। अली जुबैर का बिजनेस पार्टनर था। कुछ ही अरसे में दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। जुबैर ये नहीं जानता था कि अली ही तानिया का भाई है। नहीं, बस कुछ दिनों से मसरूफ़ था इसलिए नहीं आ सका। खैर तुम क्या कर रहे हो? अली चेयर पर बैठते हुए बोला। कुछ ही देर में ज़रूरी मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ। जुबैर ने सारी फाइल्स इकट्ठी करके उठाई और मोबाइल पॉकेट में डाला। अच्छा तुम ऑफिस में काम देख लेना, मैं मीटिंग से होकर आता हूँ। ये कहते ही जुबैर कार की कीज़ उठाकर कमरे से निकल गया। अकील साहब ने तानिया को रिश्ते के बारे में बताया तो उसने आगे से कोई रद्द अमल नहीं दिया, जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। कौन है जिससे उसकी शादी हो रही है, क्या करता है, कैसा है, तानिया को इस सब से कोई मतलब नहीं था। तानिया ने अपने सारे फैसले अपने रब के हवाले कर दिए थे कि बेशक उसका रब ही उसके हक में बेहतर करने वाला था। जहांगीर को जब से तानिया के घर वालों के इकरार के बारे में मालूम हुआ वो बेहद खुश था।
اس کی محبت، اس کا عشق تانیہ ظفر اس کی ہونے والی تھی۔ بہت جلد تم تانیہ ظفر سے تانیہ جہانگیر بننے والی ہو۔ جہانگیر نے آہستہ سے بڑبڑا کر سامنے دیوار پر تانیہ کی بڑی سی تصویر پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہتا ہو۔ مگر اس کے دل میں ایک ڈر سا تھا، اگر تانیہ کو اس کا سچ معلوم ہو گیا تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گی؟ نہیں، میں اسے خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، جہانگیر نم آواز سے لڑکھڑاتی زبان میں بولا اور تانیہ کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ تانیہ کو خود سے دور ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تانیہ ظفر صرف جہانگیر عثمان کی تھی، جہانگیر عثمان کی ہے اور جہانگیر عثمان کی ہی رہے گی۔